مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے آئی ڈی ٹی وی چینل کو، اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی، اور میرا آج کا موضوع ہے ابو جہل کی سازش۔ قریش کو تو ایک موقع چاہیے تھا، سو وہ ہاتھ آ گیا۔ انہوں نے عمر بن عبداللہ حضرمی کی قتل کے واقعہ کو خوب اچھالا اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے حرمت کے مہینے کو حلال کر دیا ہے۔ انہوں نے خون ریزی کی، مال غنیمت لوٹا اور ہمارے آدمیوں کو شہید کیا۔ جب قریش ایسی باتیں کر رہے تھے تو یہ وحی نازل ہو گئی، حرمت کے مہینے میں لڑائی کی نسبت تم سے پوچھتے ہیں، اے محبوب کہہ دیجئے ان میں بڑا گناہ ہے، اور روکنا اللہ کی راہ سے اور اس سے انکار کرنا، اور مسجد الحرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو نکالنا اس سے بڑا گناہ ہے، اور فتنہ برپا کرنا لڑائی سے بھی بڑا گناہ ہے۔ مسلمانوں، یہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر کر سکیں تو تمہیں دین سے برگزشتہ کر دیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہدایت کی کہ مسلمانوں کو طعنہ دینے والے کافروں سے کہہ دو، اگر مسلمانوں نے تمہارے خیال میں حرمت والے مہینے میں لڑائی کی تو وہ ذرا اپنے افعال پر بھی نظر ڈالیں جو اس سے بڑے ہیں، خدا کی راہ سے روکنا اور خدا کا انکار کرنا، مسجد حرام یعنی کعبہ شریف سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو ان کے گھروں سے صرف اس جرم کی سزا کے طور پر نکال دینا کہ وہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اس قسم کا فتنہ و فساد قتل سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، اور پھر ان برائیوں پر ڈٹے رہنا اور توبہ نہ کرنا۔ ایسے بد اعمال لوگوں کو کیا حق ہے کہ وہ مسلمانوں پر تنقید کریں اور انہیں طعنے دیں؟ اس طرح کی یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں غزوہ بدر کا محرک بنتی رہیں۔ اس سال قریش مکہ نے زبردست جنگی تیاری کے لیے سامان جنگ بھی خریدا۔ اس مرتبہ انہوں نے اپنا جو تجارتی قافلہ شام بھیجا تھا، اس پر مکہ کی کافر آبادی کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ سب انہوں نے تجارت پر لگا دیا، یہاں تک کہ قریش کی عورتوں نے اپنے سونے چاندی کے قیمتی زیورات بھی سامان تجارت پر لگا دیے۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاریوں کے لیے وسائل فراہم کیے جائیں۔ اس کے علاوہ مدینہ ہجرت کرتے وقت مسلمان مکہ جو کچھ مکہ میں چھوڑ آئے تھے، قریش مکہ نے وہ بھی سب سمیٹ کر جنگی تیاریوں پر لگا دیا۔ انہی دنوں ابو سفیان کے ماتحتی میں شام سے ایک قافلہ واپس آ رہا تھا جس کا سرمایہ تجارت 50,000 دینار تھا، مگر قریش کے ایک سردار ابو جہل نے یہ مشہور کر دیا کہ مسلمان اس قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں، اس لیے قافلہ کی حفاظت کے لیے جلد آگے بڑھنا چاہیے۔ ابو جہل کی یہ تدبیر اس قدر کارگر ثابت ہوئی کہ قریش نے فوراً 1,000 کا لشکر تیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، مسلمانوں، قریش کی دست درازیاں حد سے زیادہ بڑھ گئی ہیں، اب قدرت ان سے انتقام لینا چاہتی ہے۔ اب تک ہم نے ظلم و ستم برداشت کرنے میں دنیا کے سامنے ایک مثال قائم کی ہے، اب ہمیں جرأت و شجاعت کی ایک مثال قائم کرنا ہے۔ مسلمانوں، جوش جہاد اور شوق شہادت کے کارنامے دکھاؤ، یاد رکھو تمہاری تلواریں ظالموں کے ظلم کے خلاف اٹھیں، مظلوموں، بے قصوں، بیماروں، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو تمہاری تلواروں کے سائے میں امان ملنا چاہیے۔ ابو سفیان ایک بڑے قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے شام گیا ہوا ہے، اب اس کے واپس آنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہمیں قریش کے دلوں پر اسلام کی ڈاک بٹھانے کے لیے اس قافلے کا راستہ روکنا ہوگا تاکہ کافروں کو ہماری طاقت کا اندازہ ہو سکے اور وہ سمجھ لیں کہ اگر وہ ہم پر ظلم کریں گے تو ہم ان کے قافلوں پر چھاپے مار کر ان کا ادھر سے گزرنا مشکل بنا دیں گے۔ اب ہم ان کے ظلم کے خلاف جہاد کریں گے۔ مسلمان بزدل نہیں ہو سکتے، وہ مرنے سے نہیں ڈرتے۔ میں مکہ کے کافروں کے قافلے پر حملے کی اجازت دیتا ہوں، لیکن اس مہم پر زیادہ مجاہد نہیں جائیں گے، صرف 60 مجاہد جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاموش ہوتے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں جوش بارک گیا، فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ حضرت عبیدہ بن حارث اور حضرت سعید بن زید کو ان کا امیر مقرر کیا، ان کو سبز جھنڈا دیا اور روانہ ہونے کا حکم فرمایا۔ ابو جہل جو قافلہ لے کر روانہ ہوا تھا وہ ابھی مکہ سے 4-5 منزل پر پہنچا تھا کہ اسے اطلاع مل گئی کہ ابو سفیان کا قافلہ خیریت کے ساتھ مکہ پہنچ گیا ہے۔
اس پر اہل لشکر نے ابو جہل سے کہا اب ہمیں واپس جانا چاہیے۔ ابو جہل نے کہا یہ تجویز تو ٹھیک ہے لیکن ہمیں جشن منانے کے لیے یثرب یعنی مدینہ کے قرب و جوار تک جانا چاہیے، اس سے ہماری اکثریت اور طاقت کا اثر آس پاس کے قبیلوں پر پڑے گا اور وہ مسلمانوں کے ساتھ ہم عہد ہونا پسند نہیں کریں گے۔ ابو جہل کی یہ سازش تھی، دراصل اس کے دل میں کچھ اور تھا، وہ مسلمانوں سے لڑے بغیر واپس جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے لشکری اس کے دل کی بات سے آگاہ نہ تھے، اس لیے لشکر نے اس کی بات مان لی اور وہ سمندر کا ساحل چھوڑ کر مدینہ کی طرف بڑھ گئے۔ اس لشکر میں قریش کے بڑے بڑے سردار عتبہ بن ربیعہ، عباس، حرس بن عامر، نضر بن حارث اور امیہ شامل تھے۔ عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا سب سے بڑا اور معزز رئیس تھا، بطن یا جیج کے مقام پر پہنچ کر ابو جہل نے لشکر کا جائزہ لیا۔ 1000 زرہ پوش موجود تھے، 700 اونٹ اور 300 گھوڑے تھے۔ ہر سوار ہر قسم کے ہتھیاروں سے لیس تھا۔ اس مقام پر قریش کے تمام سرداروں کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں لشکر کا سپہ سالار ابو جہل کو مقرر کیا گیا۔ اس لشکر میں اپنے سپاہیوں کو جوش دلانے کے لیے آتش بیان شاعر بھی تھے۔ یہ لشکر مراو زہران میں پہنچ کر مقیم ہوا، خیمے لگا دیے گئے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار مسندوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ لشکر کے لیے اونٹ ذبح کیے جا رہے تھے تاکہ ان کا گوشت بھون کر لشکریوں اور سرداروں کو پیش کیا جائے۔ اچانک ذبح کیے ہوئے اونٹوں میں سے ایک اونٹ اٹھ کھڑا ہوا اور بے تحاشا بھاگا۔ سب حیران رہ گئے اور کئی لوگ تو خوف زدہ ہو گئے۔ وہ اونٹ جس جگہ سے گزرتا خون کے چھینٹے اڑاتا چلا جاتا۔ اس اونٹ نے تمام لشکر کا چکر لگایا، کوئی خیمہ ایسا نہ تھا جس پر اس کے خون کے چھینٹے نہ پڑے ہوں۔ آخر وہ اونٹ ابو جہل کے خیمے کے پاس آ کر رک گیا، پھر وہ گرا اور تھوڑی دیر میں ٹھنڈا ہو گیا۔ ابن حنظلہ نے ابو جہل کو اس واقعہ کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، اے سردار مکہ، یہ تو بڑی بدشگونی کی بات ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں آگے بڑھنے کا ارادہ ترک کر دینا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ یہیں ٹھہر کر قافلے کا انتظار کریں۔ یہ سن کر ابو جہل بگڑ گیا۔ اس نے ابن حنظلہ کی طرف غصے سے بری آنکھوں سے دیکھا اور بولا، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، اب ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا خون بہانے کے لیے نکلے ہیں، جس طرح اس اونٹ کا خون بہا ہے اسی طرح ہم مسلمانوں کا خون بہائیں گے۔ اور ابن حنظلہ خاموش ہو گیا۔ حضرت عبیدہ بن حارث اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان کے قافلے کا انتظار کرتے رہے۔ جب لشکر اسلام مقام حورا پر پہنچا جو شام اور مکہ کے راستے پر واقع ہے تو یہیں پر پڑاؤ ڈال لیا۔ اسی دوران ابو سفیان کا قافلہ بدر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ابو سفیان قافلے کی آگے آ رہا تھا۔ جب وہ بدر کے تالاب کے قریب پہنچا تو مجدی بن عمر سے اس کی ملاقات ہوئی۔ ابو سفیان نے اس سے پوچھا، کیا مسلمانوں میں سے تو کوئی آدمی یہاں تمہاری نظروں سے نہیں گزرا؟ مجدی بن عمر نے جواب دیا، 2 سوار اس ٹیلے کے عقب میں نے بیٹھے دیکھے ہیں، شاید وہ مسلمان ہوں۔ ابو سفیان یہ سن کر چونک اٹھا اور دبے پاؤں اس طرف لپکا جہاں مسلمانوں نے اپنے اونٹ پٹھا رکھے تھے۔ اسے اونٹوں کی مینگنیوں میں کھجور کی گٹھلیاں نظر آ گئیں۔ اب تو ابو سفیان کو یقین آ گیا کہ مجدی بن عمر نے جن 2 آدمیوں کا ذکر کیا ہے یہ مدینہ کے رہنے والے ہیں اور یقیناً یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمی ہوں گے جو جاسوسی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ان کا لشکر بھی کہیں آس پاس ہی ہوگا۔ یہ سوچ کر ابو سفیان اپنے قافلے کی طرف پلٹا تاکہ اس کا رخ ساحل سمندر کی طرف پھیر دے۔ اس نے بدر بائیں ہاتھ پر چھوڑ دیا اور قافلے کو لے کر تیز رفتاری کے ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ اس کے تعاقب میں لگے مسلمان بہت پیچھے رہ جائیں۔ ابو سفیان نے قریش کے پاس اطلاع بھیجی، ہمارا قافلہ مسلمانوں سے بچ کر نکل آیا ہے، اب تم لوگ میری مدد کے لیے نہ آؤ، میں جلد ہی مکہ پہنچ جاؤں گا۔ دوسری طرف مسلمانوں کو ابو سفیان کے قافلے کے بچ کر نکل جانے کا بڑا افسوس ہوا۔ اب ان کے پاس واپسی کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا، چنانچہ مسلمانوں کا قافلہ واپس مدینہ کی طرف لوٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کا قافلہ بچ کر بدر کے مقام سے سمندر کے ساحل کی طرف نکل گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا، ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ کافروں کو معلوم ہو جائے کہ اگر وہ ہم پر دست درازی کریں تو ہم ان کے قافلوں کا آنا جانا بند کر دیں گے۔
ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر نکل تو گیا، مگر اس پر مسلمانوں کا خوف طاری ہو گیا۔ وہ تو مسلمانوں کو ناکارہ سمجھ رہا تھا، مگر اب اسے احساس ہوا کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا اس نے سمجھ رکھا ہے۔ ان مسلمانوں کی واپسی کے چند روز بعد دو اعرابی آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش مکہ کا ایک بڑا لشکر مسلمانوں پر حملہ کے لیے آ رہا ہے۔ یہ خبر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی لاحق ہوئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا حکم دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو جہل کے ارادوں اور سازش کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو مسجد نبوی شریف میں جمع کیا اور انہیں جنگ کی تیاری کی تلقین کی اور فرمایا، مسلمانوں، اسلام کی ترقی اسلام کے دشمنوں کے دلوں میں کانٹا بن کر رہی ہے۔ ان کا ایک بڑا لشکر ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس لشکر کے ساتھ قریش کے تمام سردار اور رئیس ہیں۔ کافروں کے مقابلے میں تمہاری تعداد بہت ہی کم ہے، اور پھر تمہارے پاس سامان بھی نہیں ہے، نہ تمہارے پاس سواریاں ہیں اور نہ زرہیں ہیں، اور نہ ہی تمہارے پاس تلواریں ہیں۔ یہ کفر اور اسلام کی لڑائی ہے۔ کفر اسلام پر غالب آنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالی اسلام کو کفر پر فتح دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر اصحاب جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، پھر حضرت مقداد بن عمر انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ تو اور تیرا خدا جاؤ اور لڑو، ہم تو بیٹھے ہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق اور سچائی کے ساتھ بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک یہ سن کر روشن ہو گیا۔ انصار کے لیے جنگ میں شامل ہونے کا یہ پہلا موقع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرف رخ مبارک فرما کر ان کی طرف دیکھا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری رائے کی ضرورت ہے؟ باخدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہوں اور شہادت دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ حق ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارادہ ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ ایک جماعت ایسے لوگوں کی بھی اس جنگ میں شریک ہونے پر تیار ہو گئی تھی جس نے اب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر مسلمان کامیاب ہو جائیں اور مال غنیمت حاصل ہوا تو اس میں یہ لوگ بھی حصہ دار بن جائیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غیر مسلموں کی یہ پیشکش قبول نہ فرمائی اور ارشاد فرمایا، اگر ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو پہلے خدا پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ مسلمانوں کی فوج کا ایک دستہ 2 رمضان المبارک 2 ہجری میں روانہ ہوا۔ پہلے ایک دستہ معلومات کی حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا کہ ابو سفیان کے قافلے کا پتہ چلائے کہ وہ کہاں ہے اور قریش کے ارادے کیا ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، ابو جہل کی سازش۔ اس سے آگے اسی موضوع کو لے کر آگے چلیں گے اور ہمارا موضوع ہوگا ننھے مجاہد۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔